میں امداد سمرو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر چلے گئے ہوئے ہیں. ان کا یہ دورہ انتہائی اہم ہے، لیکن اس سے بھی ایک بڑا معاملہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آرمی چیف بھی تبدیل ہو جائیں گے، نئے آرمی چیف آ جائیں گے. ایک نیا فارمولہ جو مارکیٹ میں پیش کر دیا گیا ہے. مریم نواز صاحبہ کے خلاف ایک گندی اور گھٹیا مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. ظاہر ہے جوابی وار ہوگا جو عمران خان کے متعلق ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، اور بشرا بی بی اور عمران خان کے تعلقات کے حوالے سے، تو اس کا جوابی وار کوئی اور ظاہر نہیں بنا ہوگا. تو ایک الگ طریقے کی ایک مہم جو ہے وہ مریم نواز کے خلاف شروع کر دی گئی ہے. اور الیکشن کا معاملہ ہے جس پر میں نے پچھلے ولاگ میں بات کرنا چاہی تھی، مگر طویل ہو گیا ولاگ، تو اس لیے میں نے پھر وہ ابھی کے ولاگ کے لیے رکھا. اور انتخابات کے حوالے سے کچھ اور چیزیں، کچھ اور معاملات، کسی کے گڑبڑ ہو رہے ہیں، کسی کے ٹھیک ہو رہے ہیں، اس پر بھی، لیکن وہ اگلے ولاگ کے لیے میں نے وہ موضوع سنبھال کے رکھا ہوا ہے کل کے لیے. کیونکہ کل سے جو ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے وہ بہت ہی ہنگامہ خیز اور تہلکہ خیز ہفتہ ہوگا. بہت پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی تہلکہ خیزیاں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں جو کل سے جو ہے نا وہ ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں ملیں گی. تو آغاز میں کر لیتا ہوں انتخابات کے حوالے سے. میری تفصیل سے بات ہوئی الیکشن کمیشن میں. اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے مختلف جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اپنا ویب سائٹس پر ایک شیڈیول چل رہا تھا الیکشن کمیشن کا کہ جی فلاں ڈیٹ کو کاغذات نامزدگی وصول ہوں گے، فلاں ڈیٹ کو جمع ہوں گے، فلاں ڈیٹ کو اپنا وہ کیا ہوتا ہے انتخابی نشان جمع کروانے کی آخری تاریخ ہوگی، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں. تو اس کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی جعلی ہے، ایسا ابھی تک ہم نے کوئی شیڈیول بنایا نہیں ہے. البتہ شیڈیول بنے گا 13، 14 یا 15 تاریخ تک. وہ شیڈیول جو ہے میکسیمم 15 تاریخ تک وہ شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا. ابھی جو شیڈیول چل رہا ہے اس پر کوئی یقین نہ کرے، کوئی بھروسہ نہ کرے. انتخابات ظاہر ہے جب تک شیڈیول باضابطہ اناؤنس نہیں ہوگا تو اس طرح کی چیم گوئیاں، سرگوشیاں، افواہیں، جھوٹی خبریں پھیلتی رہیں گی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بر وقت ایسی خبروں کا لیتا ہے نوٹس، اور نوٹس لینے کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ معاملہ کر دیتا ہے سیدھا. پہلے بھی کہا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ انتخابات ملتوی ہو رہے ہیں، انتخابات نہیں ہوں گے. کچھ طاقتیں کہتی ہیں، کچھ قوتیں کہتی ہیں کہ پہلے معیشت ٹھیک کر لی جائے اس کے بعد انتخابات کروائے جائیں. تو اس پر بھی یہ جو بحثہ بحثی ہو گئی تھی، آرٹیکلز لکھے گئے تھے، تو اس پر بھی الیکشن کمیشن نے لیا تھا نوٹس. اور الیکشن کمیشن نے پیمرا اور دیگر متعلقہ اداروں سے کہا تھا کہ جناب جو لوگ جو دانشور، جو صحافی، جو تجزیہ کار، جو ولاگرز یہ بات کر رہے ہیں، ان کا ریکارڈ ذرا ہمارے پاس لے آئیں، ہم ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ کون صاحب ہے. کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس محترم قاضی فائز شاہ صاحب نے تو کہہ دیا ہوا ہے نا کہ پتھر پر لکیر 8 فروری، اس سے آگے انتخابات نہیں ہوں گے. تو میری الیکشن کمیشن میں تفصیلی بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی شیڈیول وہ تقریباً ان کا تیار ہے، لیکن وہ جاری کریں گے میکسیمم 15 تک، 13، 14، 15 یہ 3 دن انہوں نے بتائیں. کیونکہ ایک آدھ ایشو جو ہے وہ الیکشن اپنا حلقہ بندیوں کے حوالے سے ایک ہائی کورٹ نے کچھ حلقہ بندیاں جو ہے چیلنج کر دی گئی تھی، تو وہ دوبارہ معاملہ بھیج دیا الیکشن کمیشن کو کہ یہ دیکھ لیں، جو اعتراضات ہیں دور کر لیں. تو وہ ایک آدھ دن میں اعتراضات دور کر کے اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا شیڈیول اناؤنس کر لے گا. تو الیکشن کے حوالے سے تو یہ معاملہ تھا. لیکن جو ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب، وہ گئے امریکہ کے دورے پر. ایسے دورے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ دورہ غیر معمولی سا ہے، غیر معمولی حالات میں ہو رہا ہے. پہلی بات یہ کہ پاکستان الیکشن کے موڈ میں جا رہا ہے، اس وجہ سے بھی، اور یہاں پر طرح طرح کی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، اس وجہ سے بھی اس دورے کو امپورٹنس دی جا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے. IMF کا نیا پروگرام پاکستان کو چاہیے، اور ظاہر الیکشن اس سے مشروط ہے. تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہوں، جو اس خواہش کے ہیں، وہ اس دورے کو پھر اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ دی وہ وہاں گئے ہیں آرمی چیف صاحب، اور وہاں پھر معاملات اگر ٹھیک ہو گئے نا تو پھر ہو سکتا ہے الیکشن ملتوی کر دیا جائے، الیکشن شاید وقت پر نہ کیا جائے. ایسا کچھ نہیں ہے، ظاہر ہے اس طرح کا کوئی معاملہ آرمی چیف کے دورے میں شامل نہیں ہے. میری نظر میں یہ دورہ اہم اس وجہ سے ہے کہ جو ہمارے پچھلے وزیر اعظم تھے نا، رنگیلے صاحب، رنگیلے ہی تھے نا، انہوں نے کسی محاذ پر بھی کوئی کام نہیں کیا تھا. خاص طور پر خارجی محاذ پر تو انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ستیہ ناش کر دیا تھا، تنہا کر دیا تھا. ٹرمپ سے ایک ملاقات کیا کر لی، اس کے بعد آ کر کہا میں نے 92 کا ورلڈ کپ جیت لیا.
اس کے بعد امریکہ میں انتظامیہ چینج ہوئی اور بائیڈن آ گئے، اور انہوں نے جو افغانستان کے متعلق جو پالیسی اختیار کی بغیر سوچے سمجھے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اور پھر وہ جس طرح انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا کہتے ہیں چڑھا دیا نا، چھیڑ دیا۔ تو بائیڈن جب وزیر اعظم صدر بنے تو یہ صاحب فون پر فون کرتے تھے، رابطے، مطلب وہ کہتے تھے بائیڈن مجھے فون نہیں کر رہا۔ اکثر انٹرویو دیتے ہوئے کہتے تھے کہ جی ہو سکتا ہے بائیڈن صاحب کے پاس وقت نہ ہو، وہ بڑے لوگ ہیں، بڑے آدمی ہیں، ہم چھوٹے لوگ، چھوٹے آدمی۔ ادروائز تو انٹرنیشنلی عمران خان جیسا کوئی لیڈر تو تھا ہی نہیں نا پی ٹی آئی والوں کے خیال میں۔ تو اس حوالے سے پاکستان عمران خان صاحب کے دور میں تو یہاں سفیر تک نہیں تھا امریکہ کا۔ تو بلاول بھٹو جب وزیر خارجہ بنے، جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی، تو انہوں نے کچھ انگیجمنٹس کی تھی دنیا کے ساتھ۔ انہوں نے پاکستان کو جو ایسولیشن سے نکالا تھا، چاہے ماحولیات کا مسئلہ ہو، چاہے دیگر ایشوز ہوں، تو پاکستان کے معاملات کسی حد تک بہتر ہو گئے۔ اب آرمی چیف کا جو موجودہ دورہ ہے وہاں پر فوجی حکام سے ملیں گے، اس کے علاوہ دیگر سرکاری حکام سے ملیں گے۔ تو وہ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک سرد مہری آ گئی تھی عمران خان صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے، تو اس میں ظاہر ہے کچھ کمی آئی ہے، تو اس حوالے سے یہ دورہ اہم ہے۔ باقی ہمارے اندرونی معاملات جو ہیں ظاہر ہے وہ امریکہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے، وار آن ٹیرر کا معاملہ ہو، کوئی اور معاملات ہو، پولیٹیکل ایشوز ہو، تو اس پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کے معاملات پر اثر انداز ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ ہم آئسولیشن میں تو نہیں رہتے نا، مطلب امریکہ میں انتخابات ہو رہے ہیں، پاکستانی کمیونٹی اثر انداز ہوتی ہے، یہاں سے لوگ جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے، حکومتیں جا کر وہاں پر پلاننگ کرتی ہیں ہماری کہ جی کس کو جتوانا ہے، پاکستانی کمیونٹی کس کے ساتھ جائے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے نا وہ بڑی دور کی کوڑی ہے، بہت کمال، مطلب اتنی اہم کہ اہم سے مراد کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتی ہے اٹھوٹ، بہت بڑی چھوڑ دینا۔ تو ایک سزا یافتہ ہیں میجر عادل راجہ، اب میجر تو نہیں لکھا جا سکتا، ان کو بولا جا سکتا کیونکہ ان سے سارے ٹائٹلز وغیرہ واپس لے لیے گئے ہیں، کورٹ مارشل ہوا ہے ان کا۔ پاکستانی فوج اور پاکستان کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان صاحب کے سولجر ہیں، واریر ہیں، اور وہ وہاں پر وہ لڑائی لڑ رہے ہیں جو عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں۔ ایک یہ صاحب ہے، ایک شاہین صاحبائی صاحب ہے۔ اب ان دونوں نے الگ الگ کچھ چیزیں کی ہیں۔ اب ایک کہا گیا ہے کہ جی اپنا انکشاف کیا ہے، اب انکشاف سے مراد کہ بڑی چھوڑی ہے عادل راجہ صاحب نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک آپریشن باد صبا ہو چکا ہوا ہے پلان، اس میں وہ دھاندلی کا منصوبہ ہوگا 2024 کے انتخابات میں، اور آئی ایس آئی کے بہترین منصوبوں کو بے نقاب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے آپریشن باد صبا ایک خفیہ دستاویز پر مشتمل ہے جس میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں اور صوبائی اسمبلیوں کے ہر حلقے کی تشخیص ہوتی ہے اور اسے سربستہ راز کے طور پر دستاویز کیا گیا ہے۔ تاہم آئی ایس آئی کے معتبر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے مذکورہ دستاویز سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ شیئر کی ہے تاکہ وہ پی پی میں شامل ہونے کے لیے الیکٹیبل کا انتخاب کریں اور پی پی کے امیدواروں کی حمایت کے لیے انہیں رشوت دیں۔ اس دستاویز کے مطابق پی ٹی آئی کو 30 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ ندیم انجم نے زرداری سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بلاول بھٹو کو اگلا وزیر اعظم بنائیں گے، یعنی بنایا جائے گا۔ اب پہلے تو یہ والا حصہ کہ بھائی الیکٹیبلز تو جو پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے تھے وہ تو آئی پی پی میں چلے گئے، جو بلوچستان میں آ رہے تھے وہ چلے گئے مسلم لیگ نون میں۔ تو جو پریکٹیکلی ہے گراؤنڈ پر وہ تو کچھ اور ہے۔ اپنا جنوبی پنجاب کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو بہت توقعات تھی الیکٹیبلز کی، وہ پیپلز پارٹی میں نہیں گئے۔ تو پیپلز پارٹی جو سوچ کر کچھ اپنی حکمت عملی بنا رہی تھی زرداری صاحب، تو زرداری صاحب کی وہ حکمت عملی تو اس طرح کامیاب نہیں گئی، اس لیے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی حکمت عملی پر آ گئی ہے کہ جی عملی میدان میں اترے، الیکشن کے لیے جلسے ولسے کریں، لوگوں میں جائیں۔ تو پہلے تو یہ عجیب و غریب قسم کی نا ایک بات وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، نئی تشخیص کے مطابق آئی پی پی کو کمزور کیا جا سکتا ہے اور جہانگیر ترین اور علیم خان کے لیے سیٹیں بھی نہیں جیت سکتی۔ پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہت کمزور ہے۔ پی ٹی آئی کو کسی بھی سطح پر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، لیکن انہیں بیلٹ پیپر پر بلے بازی کرنے کا موقع ملے گا۔
یعنی وہ الیکشن بلے کا نشان ہوگا۔ اگر پی ٹی آئی کافی تعداد میں سیٹیں جیتتی ہے تو پی 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 کی حمایت کے لیے پی ٹی آئی حقیقی گروپ تشکیل دیا جائے گا، یعنی پھر پی ٹی آئی کو توڑا جائے گا، جس طرح کسی زمانے میں مشرف نے پیٹریاٹس بنائے تھے پیپلز پارٹی کو توڑ کر۔ تو 30 تو جیتیں گے ٹوٹل، تو ان میں سے کتنے کو توڑ لیں گے؟ مطلب عجیب۔ اچھا، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ تفصیلی بلو پرنٹس کے لیے جلد ہی دستاویزات جاری کر دی جائیں گی۔ پی ایم ایل این آئی ایس آئی کی اندرونی ذرائع سے آپریشن باد صبا کی تصدیق کر سکتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی پی ایم ایل این خود جا کر آئی ایس آئی سے پوچھے کہ کیا ایسا کوئی آپریشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے نا۔ جو ایک تاثر ہے، یا جو بلاول بھٹو الزام لگا رہے ہیں کہ جی میاں صاحب لاڈلے ہیں، ان کو لایا جا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب سلیکٹ نہ ہوں، الیکٹ ہوں، پہلی ایک بار تو الیکشن لڑے میاں صاحب۔ تو بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو لایا جا رہا ہے، یہ صاحب باہر بیٹھ کر لندن بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپریشن باد صبا آ گیا ہے، اس میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے گا اور یہ والا سارے جگاڑ لگائے جائیں گے۔ اچھا جی، بلو پرنٹس کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے مل جائیں گے۔ اچھا، بلاول کو وزیر اعظم بننے سے ندیم انجم کو کیا فائدہ ہوگا؟ سوال اٹھا رہے ہیں، کیا وہ آرمی چیف بنیں گے؟ ایم آئی اس پر آپریشن کی تفصیلات کی چھان بین کر سکتی ہے، ہم اسے چیلنج کرتے ہیں۔ ذرائع نے دعویٰ کیا، یہ دعویٰ کہہ رہے ذرائع کہ ایسے چھان بین کرے نا جناب، ہم دیکھ لیں اپنا ایم آئی، تو ہمارا چیلنج ہے، کر لے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے کراچی میں سیٹیں جیتنے کا منصوبہ بنایا اور ایم کیو ایم کے پاس چند سیٹیں ہوں گی، یہ ایک بریکنگ نیوز ہے، اور پلان کا بلو پرنٹ ڈی جی آئی اور ڈی جی سی تک محدود ہے، ان تک محدود ہے، لیکن انہوں نے آصف زرداری کو دے دیا ہے جی، بڑا زبردست۔ اور بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے 2024 میں۔ آرمی چیف جو موجودہ ہیں عاصم منیر صاحب، ان کی مدت ہے 29 نومبر 2025 تک۔ تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے ایک سال کے بعد جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، جن کو ظاہر ایکسٹینشن دی گئی ہے، وہ پھر وہ وزیر اعظم بلاول جو ہوں گے وہ ان کو بنائیں گے اپنا آرمی چیف۔ مطلب کوئی سرپیر نہیں ہے، گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اٹھوٹ کہ کسی طرح کوئی بھی بات، کوئی بھی کہانی بنا کر ذرا بتایا جائے کہ پاکستان میں جو ہے وہ آئی ایس آئی کس طرح چیزیں مینیج کرتی ہے۔ کل تک آئی ایس آئی نواز شریف کو لا رہی تھی، اب وہ آئی ایس آئی کہتی نہیں نواز شریف چنگا نہیں ہے جی، بلاول بھٹو کو لے کر آتے ہیں۔ بھائی ایک بات پہ تو رہو نا، کسی ایک بات پہ۔ اچھا دوسرا، مطلب میں یہ جو ہے نا، یہ باہر بیٹھ کر جس طرح کی باتیں، کوئی اس میں کوئی ایک بات آج تک جو کہی گئی ہے ان صاحب کی طرف سے، اگر ان میں سے کوئی ایک دو ثابت بھی ہوئی ہو نا، تو پھر بندہ کہے کہ یار شاید کوئی ایسا منصوبہ، شاید کوئی ایسی پلاننگ ہو۔ اچھا جی، ایک بابا جی ہیں عمر جو ہے نا، وہ سندھی میں کہتے ہیں اچھی داڑھی اٹو خراب، ٹھیک ہے۔ عمر جو ہے نا، وہ 80 مت کھسی والی بات ہوتی ہے نا، 60 گئے 72 گئے، مطلب یہ شاہین صاحبائی صاحب۔ اچھا، شاہین صاحبائی صاحب پہ آنے سے پہلے ذرا میں ان کا بتا دوں، عادل راجہ صاحب کا، یہ وہ صاحب ہیں جو عمران خان کو انفارمیشن دیا کرتے تھے، اور عمران خان صاحب وہ انفارمیشن کو، یہ سب انفارمیشن نہیں ہوتی تھی، عمران خان کے کان میں کوئی پروپیگنڈا ڈال لیتے تھے، اور خان صاحب کہتے تھے کہ جی میرے اداروں کے اندر لوگ بیٹھے، مجھے اندر سے انفارمیشن مل رہی ہے کہ جی مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، مجھے وہاں پر اپنا جو کیا تھا وہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے لوگ مارنے آئے تھے۔ تو یہ وہ صاحب ہیں۔ اچھا جی، وہ جو 80 مت کھسی والے بابا جی ہیں شاہین صاحبائی صاحب، ایک وقت تھا وہ کہتے تھے آصف زرداری کی لاش نکلے گی ایمبولینس میں ایوان صدر سے، یہ صاحب کہا کرتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی میڈیا الیکشن سے پہلے اور فوجی پکڑ میں آ کر بڑی ٹوٹ پھوٹ اور بڑی بربادی کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ حامد میر کھڈے لائن ہو گئے ہیں، رؤف کلاسرا کا شو بند، محمد مالک 60 لاکھ روپے کے لیے نئے چینل میں روانہ کیونکہ گرل فرینڈ مریم نواز سے لڑائی ہو گئی ہے، اور دانیال عزیز پھر میدان میں آ گئے۔ اب بندہ سوچے کہ بابا جی، مطلب کوئی شرم حیا ہوتی ہے؟ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان سے سیاسی اختلاف کرے، ان کے متعلق کوئی مطلب ان کی تقریر پر تنقید کرے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایسے منہ اٹھا کے ایک خاتون جو نانی بھی ہے اس وقت، جن کی فیملی ہے، اچھی خاصی فیملی کی زندگی وہ گزار رہی ہیں، ان کو کہہ دیا کہ جو محمد مالک کی گرل فرینڈ ہے؟ مطلب کوئی شرم ہوا، کوئی دید لحاظ نہیں ہے، کوئی مطلب ہوتا نا، یہ سارا یہ ہے جو عمران دار مائنڈ سیٹ۔ میں کچھ اور لفظ ہے جو یوز کرتے، میں وہ یوز نہیں کرتا، اس لیے میں نے عمران دار مائنڈ سیٹ کا ہے۔ یہ تربیت بابے تک خراب ہو گئے۔ اچھا جی، آگے
اپنا ملکہ مہر بخاری بھی اے آر وائی سے روٹ رہی ہیں. چینل ٹیلون جو ہے اس کے مالک پی آئی اے خریدنے کے چکر میں بول سے نکلے ہوئے صدیق جان وغیرہ بول پر کیس کرنے جا رہے ہیں کیونکہ تنخواہیں نہیں دی. بولنے تو ہمیں بھی تنخواہیں نہیں تھی یار. لوگ باہر بیٹھے انتخاب کا انتظار کر رہے ہیں اور فوجی بھائی روز جشن مناتے ہیں کہ ہم نے میڈیا اور سیاست پر کیا خوب قبضہ کیا ہے. میڈیا کو شکل دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا مگر یوٹیوب والوں نے سب کے چھکے چھڑا دیے. فوجی بھی سر پکڑ کر لیٹ گئے. کیسے کیسے دیوانے لوگ. اب یہ سارا بکواس ہے. ہاں لوگ محمد مالک ہیں ان کو اچھے پیسے ملے ادھر شفٹ ہو گئے. رؤف کلاسرا انہوں نے کوئی اور آپشن ان کے پاس آ گئی ہوگی. مہر بخاری کے مذاکرات چل رہے تھے کامیاب نہیں ہوئے تو وہ مطلب اے آر وائی سے روٹ گئی. مطلب عجیب و غریب قسم کی پروپیگنڈا. یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جو عمران خان صاحب کے لیے بنایا گیا تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے 80 سال کے بابوں تک. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.